سنی اسلامک ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ اس کے اندر قرآن پاک اردو اور رومن اردو لینگویج میں موجود ہے، حدیث پاک موجود ہے، عقائد موجود ہے، مسئلے مسائل موجود ہیں۔ ضرور ڈاؤن لوڈ کریے اور شیئر کریے۔ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ مقدر فکر پیارا فرمانے والے سب سے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں رضوان ہیں۔ اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے باواز اور روشنی ہدیہ نذرانہ پیش کرے اور پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد وعلى الجود والکرم ابدا الیک والحکم والحکم وعلى الکرام وعلى الکریم وعلى وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جیسا کلمہ کی تلاوت میں شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور ایسے شخص کو مردہ نہ کہو فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائے، جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جائے، بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہے، تمہیں ان کی زندگی کے بارے میں شعور نہیں ہے، تمہیں ان کی زندگی کے بارے میں کچھ عطا پتہ نہیں۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی شہید کے بارے میں گفتگو ہوگی کہ آخر معنی میں شہید کہتے کسے ہیں، شہید کہتے کسے ہیں۔ یہ بتانے کا جو مقصد ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، شریعت کی روشنی میں، احکام شرع کی روشنی میں آخر شہید کسے کہتے ہیں، آخر شہید کسے کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم شہید کی تعریف، شہید کی ڈیفینیشن کو جانیں گے۔ صاحب بہار شریعت فرماتے ہیں مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمہ فتاوی امجدیہ میں اور فتاوی بہار شریعت میں بھی یہ مسئلہ مذکور ہے کہ شہید اس شخص کو کہتے ہیں جو مسلمان ہو، جو مسلمان ہو، عقل مند ہو، بالغ ہو، اور اسے ظلمن کسی دھاردار ہتھیار سے قتل کیا گیا، اسے ظلمن کسی دھاردار ہتھیار سے قتل کیا گیا ہو، تو ایسا شخص شریعت کی روح سے اصطلاح شرع میں شہید کہلاتا ہے۔ شہید کی دو قسمیں ہیں، قائد اور شہید۔ شہید کی دو قسمیں ہیں، ایک شہید حقیقیہ یعنی حقیقی شہید جسے کہتے ہیں، اور ایک شہید حکمیہ یعنی حکمی شہید جسے کہتے ہیں۔ شہید حقیقی وہ شہید، وہ شخص جو اللہ کی راہ میں اسلام کی سربلندی کے لیے رضائے الہی کے طور پر اپنی جان کو قربان کرتے، ایسا شخص شہید حقیقی کہلاتا ہے، جو اللہ کی راہ میں صرف اور صرف رضائے الہی کے لیے، خلوص اور للہیت کے لیے، مولا کو راضی ہو جا بس اسی لیے میں تیری بارگاہ میں تیرے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دے رہا ہوں۔
اور اگر اسی حال میں اگر کوئی شخص شہید ہو جائے تو وہ شہید حقیقی کیا ہے؟ وہ شہید حقیقی۔ دوسرا شہید حکمی۔ کون؟ شہید حکمی۔ شہید حکمی کے بارے میں احادیث میں بہت ساری کیٹیگری بیان کی گئی ہے۔ تو بھائی کرام نے کئی چیزوں کو ایڈ کیا احادیث کی روشنی میں کہ اگر کوئی شخص طاعون کی بیماری میں مر جائے، پیٹ کے درد کی بیماری کی وجہ سے مر جائے، حاملہ عورت، پریگننٹ عورت، بچہ جنتے وقت جو درد ہوتا ہے اس درد میں اگر موت ہو جائے، یا اور بھی بہت ساری فضیلتیں جمعہ کے دن اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے، سورہ یاسین کی تلاوت کرنے والا اگر فوت ہو جاتا ہے، باوجود سونے والا اگر فوت ہو جاتا ہے، کچھ ذکر و اذکار ہے، ان ذکر و اذکار کو کرنے والا اگر فوت ہو جاتا ہے تو ایسا شخص بھی شہید کے حکم میں ہوتا ہے، شہید حکمی کہلاتا ہے۔ ایسا شخص بھی شہید حکمی کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر اور بھی ایگزامپل کرام دیتے ہیں، اگر کوئی شخص جل کر مر جائے، اگر کوئی شخص جل کر مر جائے تو یہ بھی شہید حکمی میں آتا ہے۔ اگر کوئی شخص سفر کر رہا ہو، کسی حادثے کی وجہ سے اس سفر میں اس کی موت ہو جاتی ہو تو یہ بھی شہید حکمی کے زمرے میں آتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ڈوب کر مر جاتا ہو تو یہ بھی شہید حکمی کے زمرے میں آتا ہے۔ الغرض ایسی بیماری جو اس کو تکلیفوں میں مبتلا کر رہی ہو، پریشانیوں میں مبتلا کر رہی ہو، وہ بیماری اس سے چھٹکارا پا ہی نہیں رہی ہو اور ایسا شخص اسی بیماری میں مر جائے، اسی تکلیف اور شدت کی بنیاد پر مر جائے تو ایسا شخص شہید حکمی کہلاتا ہے۔ عطا کر جو ہمیں شہیدوں والی موت ہو، ایسی موت عطا کر جو ہمیں شہیدوں والی موت ہو، جو ہماری زندگیوں میں وقار لا جائے، جو ہماری زندگیوں میں عزت لے آئے، جو ہماری زندگی میں فضیلت لے آئے۔ اگر اس دعا قبول ہوئی تو انشاءاللہ تبارک و تعالی تمہیں موت کی ایسی موت آئے گی کہ دنیا دیکھ کر کہے گی کاش ہمیں بھی ایسی موت آئی ہوتی، کاش ہمیں بھی ایسی موت آئی ہوتی۔ یہ تو دنیا والے کہیں گے، جب تمہارا آخرت کا سفر ہوگا تو آپ اخروی سفر میں جو تمہیں انعامات ملیں گے، ان انعامات کے بارے میں تم سوچ سکتے ہو۔ تم سوچو گے کاش میں دنیا میں پھر جاتا اور پھر شہید ہوتا اور پھر اللہ کی بارگاہ میں آتا۔ درود پاک پڑھے، اللهم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بعد الجود والبرکات من بین الیدی والقلب والقلب والماء والماء الکریم وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو شہید بہت بڑی فضیلت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء، من النبیین والصدیقین والشہداء۔ اللہ تبارک و تعالی نے جن برگزیدہ لوگوں پر سب سے زیادہ انعامات کی بارش کی ہے، ان میں سب سے پہلا مقام و مرتبہ نبیوں کا ہے، انبیاء کرام کا ہے، اس کے بعد صدیقین کا ہے، جس کا صدیقین کا ہے، اس کے بعد تیسرے نمبر پر شہداء کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ، بہت مقام و مرتبہ ہے شہداء کا۔ بخاری کی ایک روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک ایسا شخص جو اللہ کی بارگاہ میں شہید ہو جائے، جو اللہ کی بارگاہ میں شہید ہو جائے تو اسے بروز محشر وہ تمنائیں کرے گا، وہ خواہشیں کرے گا، کس چیز کا؟ ایک عام انسان جس کی موت شہادت پر نہیں ہوئی، جب وہ جنت میں چلا جائے گا تو جنت سے واپس آنے کا اسے من نہیں کرے گا، اسے کسی طرح کی کوئی خواہش نہیں ہوگی، کسی طرح کی کوئی خواہش نہیں ہوگی۔ لیکن جب ایک شہید جنت میں چلا جاتا ہے، بخاری کی روایت پیش
جب ایک شہید جنت میں چلا جاتا ہے اس کی خواہش اور اس کی تمنائیں کیا ہوتی ہے وہ غور سماعت کرو. اس کی تمنائیں یہ ہوتی ہے, اس کی خواہش یہ ہوتی ہے, مولا پھر مجھے دنیا میں بھیج, میں پھر تیری بارگاہ میں جاؤں اور تیری راہ میں اور تیری دین کی سربلندی کے لیے میں اپنی جان کی بازی اور اپنی جان کو قربان کر دوں, اپنی جان کو قربان کر دوں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ جو شہادت میں مزہ ہے, جو شہادت میں ٹیسٹ ہے, جو شہادت میں لطف ہے, وہ کہاں کسی اور موت میں لطف ہے, وہ کہاں کسی اور جان میں ٹیسٹ ہے, وہ کہاں کسی اور چیز میں مزہ ہے. تو ایک شہید جنت میں بھی یہ تمنا کرتا ہے, ایک شہید جنت میں بھی یہ آرزویں کرتا ہے کہ مولا مجھے پھر دنیا میں بھیج, میں پھر تیری بارگاہ میں تیری دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دوں, اپنے سر کی بازی لگا دوں. یہ ہے شہید کا مقام و مرتبہ, اور یہ ہے شہید کا انعامات, یہ ہے شہید کے انعامات. ایک اور حدیث پاک ترمذی شریف کی حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, کیا ارشاد فرماتے ہیں, جس کا مفہوم یہ ہے کہ عمومی طور پر شہید کو 6 فضیلتوں سے نوازا جاتا ہے. کتنی؟ 6 فضیلتوں سے نوازا جاتا ہے. پہلی فضیلت یہ ہے کہ شہید کا ایک قطرہ خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کی راہ دکھا دیتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کی مغفرت کر دیتا ہے, اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. ایک فضیلت تو یہ ہوئی. دوسری فضیلت, شہید اپنے خاندان کے 70 افراد کو جنت میں لے کر جائے. سبحان اللہ. کتنے؟ 70 افراد کو اپنی سفارش کی وجہ سے مولا اس کی سفارش کو قبول کرے گا. اب اپنے تو جائے گا ہی, اپنے ساتھ ساتھ 70 افراد کو جنت کی سیر کرائے گا, جنت کی طرف لے جائے گا, جنت میں انہیں پہنچائے گا. اور بھی فضیلت ہے. تیسری فضیلت یہ ہے کہ وہ موت کے خوف سے, موت کے ڈر سے, موت کے تکلیفوں سے, موت کی شدت سے وہ امن میں رہتا ہے. سبحان اللہ. موت کی شدت سے بارہا بتایا گیا ہے کہ جب نزع کا وقت ہوتا ہے, جب موت کا وقت قریب ہوتا ہے, اب ہے کہ موت نکلنے والی ہو, آپ میں سے بہت سارے حضرات ایسے شخص کے قریب ہوں گے, ایسے شخص کو دیکھے ہوں گے کہ جس کی جان جا رہی ہو, جس کی موت کا وقت قریب آ چکا ہو. اب ہے کہ اس کی موت, اس پر موت واقع ہو جائے گی. دیکھتے ہوں گے وہ ہاتھ پیر مارتا رہتا ہے, پاؤں وغیرہ کو اس طرح اچھالتا رہتا ہے. کیوں؟ تکلیف ہوتی ہے, سخت تکلیف ہوتی ہے, تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اسی طرح علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب موت کا وقت قریب ہو تو قریب موت کے قریب میت کے قریب ہمیں سورہ یاسین کی تلاوت کرنی چاہیے. اس کے پڑھنے کی وجہ سے موت کی شدت میں آسانی ہوتی ہے, موت کی تکلیف میں آسانی ہوتی ہے, موت کی تکلیف میں آسانی ہوتی ہے. تو پیارے, سب سے بڑی شدت, سب سے بڑی تکلیف جو ہوتی ہے وہ نزع کے وقت ہوتی ہے, وہ جان نکلنے کے وقت ہوتی ہے. اس کو ایک ایگزامپل سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایک بڑے بڑے خاردار اور کانٹے والے درخت پر سوئی کے کپڑے کو رکھ کر کھینچا جائے تو کتنی تکلیف اس کپڑے کو ہوتی ہے, اس سے بھی کہیں زیادہ جب موت کا وقت قریب ہوتا ہے, جب نزع کا وقت آتا ہے تو اس سے جوڑ نکالنے میں تکلیف ہوتی ہے. بتاؤ کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. تو شہداء کی فضیلتوں کو بیان کرتے ہوئے, نعمتوں کو بیان کرتے ہوئے روایتوں میں آتا ہے کہ مولا ہمیں شہید والے موت, اور اس موت میں جو برکتیں ہیں, جو انعامات ہیں, جو نوازشات ہیں, ان انعامات اور ان نوازشات سے ہم سب کو مالا مال کر. جب یہ دعا کرتے رہیں گے پیارے
تو روایتوں میں آتا ہے کہ جو شخص اس کی تمنا کرتا ہے، مرا نہیں ہے، جو شہادت کی تمنا کرتا ہے، شہادت والی موت کی تمنا کرتا ہے، تو مولا تبارک و تعالیٰ اسے بھی شہادت والی زندگی عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو تمنا کرتا ہے، جو فکر کرتا ہے، جو خیال میں لاتا ہے کہ مولا ہمیں شہادت والی زندگی عطا کر، تو مولا تبارک و تعالیٰ اسے شہادت والی زندگی عطا کرتا ہے، اگرچہ وہ شہادت والی موت نہ مرا۔ صرف آپ کیا تمنا کرنا ہی آپ کی زندگی کو شہادت والا بنا دے گا۔ ہم سب کو شہادت کی تمنا کرنی چاہیے کہ مولا ہم سب کو شہادت والی زندگی اور شہادت والی موت عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بولنے اور سننے میں جو غلطیاں اور گستاخیاں ہوئی وہ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔